الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آنکھیں میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا آنکھیں میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 حج کا اشرف پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا اشرف پھر عطا حج کا اشرف پھر عطا حج کا اشرف پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھایا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا
زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، مولا سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر کروں میں پھر دعا، پی کر کروں میں پھر دعا، یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا مولا شرف شرف دے طواف خانہ کعبہ کا شرف دے دے طواف خانہ کعبہ کا شرف فرمائے پورا مولا، فرمائے پورا مولا، یا رب مصطفیٰ میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا مولا جھگڑے ختم ہو اور مشکلیں ٹلے، صدقہ حسن حسین کا یا رب مصطفیٰ، 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 نظر قبر و حشر میں ہر جا امان اور دوزخ کی آگ سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچایا رب مصطفیٰ میرے مولا مولا خزرا فیضیاں کاش زیر بد خزرا فیضیاں، ایمان پر ہو خاتمہ، ایمان پر ہو خاتمہ، ایمان پر ہو خاتمہ، یا رب
مصطفیٰ مجھ کو بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو، مجھ کو بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو، غوث الورا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، غوث الورا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، تو بے حساب بخش دے عطار زار کو، تو بے حساب بخش دے، بس بے حساب بخش دے، تو بے حساب بخش دے بدکار زار کو، تجھ کو نبی کا واسطہ، تجھ کو نبی کا واسطہ، تجھ کو نبی کا واسطہ، یا مصطفیٰ اے میرے مولا 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 مولا، میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ محفل نعت کا آغاز ہو چکا ہے، کلام پڑھے جا رہے ہیں۔ حمدیہ کلام ہم نے سماعت کیا جس میں التجا تھی، اور آج انشاءاللہ ایسے ہی کچھ کلام ہوں گے جس میں التجائیں مکے مدینے جانے کی ہیں۔ اور یہ مہینے بھی تو حج پہ جانے کا مہینہ ہے، اتنے زائرین پہنچ چکے، طواف میں اس وقت بھی مشغول ہوں گے۔ یہ کیسی عبادت ہے جو ہر وقت جاری ہے۔ مکۃ المکرمہ میں کئی حجاج مدینہ طیبہ میں بارگاہ رسالت میں حاضریاں دے رہے ہیں، وہاں سے پھر حج کو آئیں گے، اور یہ موسم بہار ہے، اللہ اس کی بہاریں ہم سب کو عطا فرمائے۔ التجائیہ کلمات ہوں گے، اس میں التجائیں ہوتی ہیں، استغاثے ہوتے ہیں، دعائیہ اشعار ہوتے ہیں۔ اپنے دل ہی دل میں، یا آپ کو یاد ہیں مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ اس کو دہرائیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت وہ دہرائے جانے والے، وہ التجا کرنے والے ہمارے کلمات رب کی بارگاہ میں اور بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائیں، اور ہمارا بھی بلاوا آ جائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو کعبے کو دیکھتے ہیں اور کعبے کے گرد گھومتے ہیں، منا جاتے ہیں، عرفات پہنچتے ہیں، حاجی بن جاتے ہیں۔ اللہ ان میں ہم سب کو بھی شامل کر دے۔ آئیے ایسے ہی ایک کلام انشاءاللہ ہم سنیں گے زبیر بھائی سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ کا مہینہ، ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ، ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ، المدد تاج تارے مدینہ، تاج تارے
لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار ہم بھی چلتے گے ذرا قافلے والوں ٹھہرو ہم بھی چلتے گئے ذرا قافلے والوں ٹھہرو گٹھریاں توشائے امید کی کس جانے دو کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلا لیجیے نا مدینہ بلا لیجیے نا مدینہ رہا ہے یہ حج کا مہینہ کاش اس شان سے حاضری ہو کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو کاش اس شان سے حاضری ہو ہماری کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو ہر رکاوٹ ہٹ گئی ہو ہر رکاوٹ ہٹ گئی ہو ہر رکاوٹ ہٹ گئی ہو بس نظر گشا ہے مدینہ بس نظر گشا ہے مدینہ المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ المدد
اللہ یہ التجا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ آقا ہمیں اپنے دربار مقدس میں بلا لیں، کیونکہ جدائی جو ہے وہ بھی مدینے سے یہ عاشق پر بہت گراں ہوتی ہے، پہاڑ بن کر ٹوٹتی ہے۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ایک بہت پیارا کلام ہے، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، یعنی جنت کی کون کہتا ہے کہ خلد کی زینت اچھی نہیں، بہت اچھی ہے جنت، مگر اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، محبوب کے در سے دور رہنا اچھا نہیں، کہتے ہیں تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے۔ تیرا کہتے ہیں اندھیرے کو، اس اندھیرے دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ درکار ہے۔ اے 14ویں کی چاند تیری چاندنی اچھی نہیں، کہ تو بھی روشنی تو آمنہ کی چاند ہی سے تو لے رہا ہے۔ کہتے ہیں اس گلی سے دور رہ کر کیا جئیں ہم، کیا مریں، ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں۔ بڑے پیارے اشعار ہیں، انشاءاللہ ہم مدنی رضا سے سماعت کریں گے شہنشاہ سخن کا کلام۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، سرکار میرا پرسش ہے سو کی بہت رغم کی سرکار میرا پرسش ہے سو کی بہت رغم کی سرکار میرا پرسش ہے سو کی بہت تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے، 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 چودھویں کی چاند تیری چاندنی اچھی نہیں، چودھویں کی چاند تیری چاندنی اچھی نہیں، چودھویں کی چاند تیری چاندنی اچھی نہیں۔
کچھ خبر غیر میں برا ہوں پر کیسے اچھے کا برا کچھ خبر غیر میں برا کیسے اچھے کا برا کچھ خبر غیر میں برا کچھ خبر غیر برا کیسے اچھے اچھا برا تو مجھ پر زاوی دو تانا زنی اچھی چگی مجھ پر زاوی دو تانا زنی اچھی چگی مجھ پر زاوی دو تانا زنی اچھی چگی اس گلی سے دور رہ گئے کیا مرے رم کیا جیے اس گلی سے دور رہ گئے اس گلی سے دور رہ گئے اس گلی سے دور رہ گئے کیا مرے رم کیا جیے ایسی موت ایسی زندگی اچھی چگی ایسی موت ایسی زندگی اچھی چگی ایسی موت اور ان کے در کی چھوڑے سروری کے واسطے ان کے در کی بھی چھوڑے سروری کے واسطے ان کے در کی بھی چھوڑے ان کے در کی چھوڑے سروری کے واسطے ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی چگی ان کے در بھی اچھی سروری سروری کیا چیز گئے ان کی گدائی گزو سروری کیا چیز گئے ان کی گدائی گزو در کی بھی اچھی سروری اچھی چگی ان کے در بھی اچھی سروری اچھی چگی ان کی چوکھٹ چوم کر خود کے گرگی گئے سروری ان کی چوکھٹ چوم کر کے گرگی گئے سروری ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی چگی ان کے در بھی اچھی سروری اچھی سروری پاپا بھی کہتے گئے گدایان حضور سروری پاپا بھی کہتے گئے گدایان حضور
کے در کی بھی اچھے سرور اچھے ان کے در بھی اچھے سرور اچھے تاج کو کا سافنا کر کے تاج تاج کو کا سافنا تاج کو کا سافنا تاج کو کا سافنا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان کے در کی بھیک چھوڑیں سروری کے واسطے، سروری حکومت کیا بیچتی ہے ان کے در کے گداؤں کے سامنے؟ ان کے در کی بھیک چھوڑیں سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ جو سمجھ جاتے ہیں نا کہ گداگری وہاں کی کیا ہے، کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی وہاں کے جھاڑو لگاتے ہیں، گدائی جو وہاں کا گدا ہے نا وہ بادشاہوں سے بڑا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس در کی سچی گدائی نصیب فرمائے۔ جب اس کو بلاوے کا اذن مل جاتا ہے اور اس کے دل میں پھر گدگدی مچلنے لگتی ہے کہ بس اب بلاوا آیا اور اب چلے کہ تب، اور وہ کہتا ہے جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے۔ پھر اور بھی جذبات ہیں امیر اہل سنت کے قلم سے۔ جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے، سارے
منا ہوں گے سامنے اب میرے کو سارے منا ہوں گے سامنے اب میرے کو سارے منا ہوں گے سبز گنبد کی وہاں خوب بہاریں ہوگی سبز گنبد کی وہاں خوب بہاریں ہوگی روبرو پھر اشجار منا ہوں گے روبرو پھر اشجار منا ہوں گے جلد ہم حاصل میں گلزار منا ہوں گے جلد ہم حاصل میں گلزار منا ہوں گے وجد آ جائے گا اس مس کو بھی اس دم واللہ وجد آ جائے گا اس مس کو بھی اس دم واللہ وجد آ جائے گا اس مس کو بھی اس دم واللہ سامنے جب میرے سرکار منا ہوں گے سامنے جب میرے سرکار منا ہوں گے سامنے جب میرے سرکار منا ہوں گے حشر سے کیوں ہو پریشان گناہگاروں حشر سے کیوں ہو پریشان گناہگاروں اپنے حامی وہاں سرکار منا ہوں گے اپنے حامی وہاں سرکار منا ہوں گے خوف نہ رکھنا ذرا تو گیا عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے اپنے حامی وہاں سرکار منا ہوں گے اپنے حامی وہاں سرکار منا ہوں گے ان کو حاصل میرے آقا کی شفاعت ہوگی ان کو حاصل میرے آقا کی شفاعت ہوگی جو کوئی حاضر
سبحان اللہ ہمیں نصیب فرمائے ہم بھی جلد عازم مدینہ بن جائیں، عازم مکہ بن جائیں۔ عاشقان رسول، بہت پیارا کلام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم سنیں گے۔ اس سے پہلے مدنی پھول، حج کے ایام قریب ہیں، خوش بخت لوگ جنہیں حج کی سعادت کا پیام مل چکا ہے، حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کوئی ایک پہنچ چکے، ایئرپورٹ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ایک ہی لباس کے اندر جو ہے وہ احرام باندھے حاجی جو ہے وہ اپنے سفر کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور بس چند ہی گھنٹوں میں ان کی روانگی ہے۔ سندھ سے بھی آ رہے ہیں اور دیگر اطراف سے بھی آ رہے ہیں، تو قافلے سوئے حرم روانگی کی تیاریاں کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ عظیم سعادت نصیب کرے کہ ہم بھی احرام باندھیں، ہم بھی حرم پہنچیں، کعبہ مقدسہ کی خوبصورت اور مہکی فضاؤں میں سانس لینے کی سعادت ہمیں بھی مل جائے۔ کعبہ شریف کے پر نور نظاروں سے ہماری بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، کبھی ہم بھی ملتزم کچوں میں، کبھی حجر اسود کی زیارت کریں، کبھی میزاب رحمت کے نیچے نفل پڑھنے کی ہمیں سعادت نصیب ہو جائے، اور پھر ایک دن آئے کہ ہم مینا جائیں اور پھر وہاں سے عرفات پہنچیں اور حاجی بن جائیں۔ اللہ اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنا ہمارے مقدر میں بھی اللہ پاک لکھ دے۔ امیر علیہ سنت دعا کرتے ہیں، یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے میں جاؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب، یا الہی میں مکے میں آؤں پھر مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ اللہ پاک ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے اور بیت اللہ کا طواف نصیب ہو۔ بڑی پیاری روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انصاری صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوال پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبریں جانتے ہیں، آپ نے ان سے کہا اگر تم چاہو تو تم مجھ سے سوال کرو، اور اگر چاہو تو میں ہی تمہارے سوال بھی بتا دوں اور اس کے جواب بھی بتا دوں۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ میں کیا پوچھنے آیا تھا۔ صحابہ کا عقیدہ تھا نا، کئی روایتوں میں بھی ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ممبر تشریف لے گئے اور آپ نے صبح سے شام تک دیر تک روز اول سے قیامت تک کے سارے واقعات بیان کر دیے کہ قیامت تک کیا کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یاد رکھا انہوں نے یاد رکھا، جنہوں نے بھلا دیا انہوں نے بھلا دیا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غیب کی خبر دیتے ہوئے کہ تم پوچھنے آئے ہو کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے،
جب میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ تم پوچھنے آئے ہو جب وہ رمی جمرات کرتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ حاجی سر مڑاتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ جب حاجی آخری طواف پورا کر لیتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ انصاری صحابی نے یہ سن کر عرض کیا اے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، بے شک آپ نے سارے سوالات درست ارشاد فرمائے۔ اب ان کے جوابات بھی عطا فرما دیجیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اگرچہ بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں۔ حاجی کیسا قیمتی ہے اور کیسی سعادت پاتا ہے۔ عرفات پہنچ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا مزید کہ جب حاجی رمی جمرات کرتا یعنی شیطان کو کنکر مارتا ہے تو قیامت تک اس کا ثواب کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر فرمایا جب اپنا سر منڈاتا ہے تو اس کے سر سے گرنے والے ہر بال کے بدلے قیامت کے دن نور ہوگا، اور حاجی کعبے کا آخری طواف کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ غور فرمائیے کیسے حاجی برکتیں پاتا ہے۔ حاجی گھر سے نکلتا ہے تو قدم قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ مٹتا ہے، میدان عرفات میں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو کنکر مارتا ہے، بے اجر بے شمار اجر اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے اور خانہ کعبہ کا طواف ہمارے مقدر میں لکھتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پرانا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر اڑتا جا رہا ہے، کعبہ معظمہ سے گزرا تو رکا نہیں، وہ قافلہ رکا نہیں، کعبہ رو دیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا ایک نبی تیرے انبیاء اور ایک لشکر تیرے لشکروں سے گزرا، نہ مجھ میں اترا نہ انہوں نے نماز پڑھی۔ اس پر اللہ نے فرمایا اے کعبہ مت رو، نہ رو، میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرندے اپنے گھونسلے کی طرف، اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر میں پیدا کروں گا جو مجھے سب انبیاء میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ دیکھا کہ کتنا پیارا شہر ہے، شہر مکہ، اور اس میں اللہ کا گھر ہے۔ حضرت وہاب کہتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 لاکھ مقرب فرشتے وہ اللہ بھیجے گا، ان کے پاس ہاتھوں میں سونے کی زنجیریں ہوں گی۔ اللہ فرمائے گا جاؤ، کعبے کو لانے کو فرمایا جائے گا، کعبہ ان زنجیروں میں باندھ کر کعبے کو محشر کی طرف لانا ہوگا۔ فرشتے جائیں گے اور زنجیروں سے باندھیں گے تو ایک فرشتہ پکار کر کہے گا اے کعبہ چل، تو کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبہ سوال کر، کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا اے اللہ میرے پڑوس میں جو مدفونین ہیں نا ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ کعبہ شریف پھر ایک آواز سنے گا کہ میں نے تیری درخواست قبول کر لی، اور مکہ مکرمہ میں دفن ہونے والوں کو بھی اٹھایا جائے گا اس کے بعد، اور ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ سب احرام کی حالت میں ہوں گے، اور کعبے کے گرد جمع ہو کر سب تلبیہ پڑھیں گے، یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھیں گے،
اور صف احرام کی حالت میں ہوں گے. پھر کعبے سے کہا جائے گا کعبہ اب چل. کعبہ کہے گا میری جب تک درخواست قبول نہ ہوگی نہ چلوں گا. فضائے آسمانی سے فرشتہ پکارے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا. کعبہ شریف کہے گا اے اللہ تیرے گنہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے, انہوں نے اپنے اہل و عیال اور اپنے احباب کو چھوڑا, انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق حج کے مناسک ادا کیے. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مولا ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما, ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عنایت فرما اور انہیں میرے گرد جمع کر دے. فرشتہ ایک ندا کرے گا اے کعبہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے طواف کرنے کے بعد گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا, انہوں نے اس گناہ پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہوگا. کعبہ عرض کرے گا اے اللہ ان گناہگاروں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے. اللہ فرمائے گا میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی. فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی نا وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جاؤ. اللہ ان سب کو کعبے کے گرد جمع کرے گا, ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر کعبے کا طواف تلبیہ پڑھتے ہوئے کریں گے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی کعبہ مشرفہ کا طواف نصیب فرمائے اور ہمیں بھی عرفات میں پہنچا دے اور ہمیں بھی عرفات میں ایسا کر دے جیسا گناہوں سے پاک صاف بندہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں نصیب کرے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. حج کی بعض اوقات لوگ جب مانگتے ہیں موقع ہوتا ہے نا کسی بزرگ کے پاس گئے تو بس دنیا کے لیے مانگتے ہیں, مغفرت کی دعا مانگیں, حج کی دعا مانگیں, مدینے کی حاضری کی دعا مانگیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج پر گئے, آپ نے کلام لکھا اور اس میں بیان بھی کر دیا کہ تاریخ کون سی تھی, 4 سفر کی تھی. سفر میں گئے, پہلے طویل سفر ہوتے تھے, ذی الحج سے پہلے گئے, ذی قعدہ سے بھی پہلے گئے, محرم بھی وہاں ہوا, سفر بھی وہاں ہوا, مدینے پہنچے اور مدینے جانے کے جو آپ کے جذبات تھے وہ سب اشعار میں لکھ دیے اور وہی جذبات اعلیٰ حضرت کے آصف بھائی سے سننے کی سعادت پائیں گے. پیغام صبا لائے گلزار نبی سے, آیا ہے بلانا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام صبا لائے گلزار نبی سے, آیا ہے بلانا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. سبا مسائے گلزار نبی سے, آیا ہے بلانا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. سبحانی صبح میں ٹچ گئے کلیاں کھلی کھلوتی ہوائیں بہتی ہے, ہوائیں بہتی ہے. سبحانی صبح میں ٹچ گئے کلیاں کھلی کھلوتی ہوائیں بہتی ہے, ہوائیں بہتی ہے. پری گئے بارش ادھر کی ہے, بارش ادھر کی ہے. ہم جائیں قدم سے لپٹ کر حرم کریں, ہم جائیں قدم سے لپٹ حرم کریں. توبہ خدا کو تجھ کو عظمت صبر کی ہے, آیا ہے بولا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. ہم سب مسائے گلزار نبی سے, آیا ہے بولا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. کعبہ پہ تک اور تاج ہو
نثار ہے یہ ارادہ در کی ہے ارادہ در کی ہے جبھی کہ سجدہ دل سے چھڑاؤ گے مجھ کو لے چلو یہ تمل اجر کی جے تمل اجر کی جے ڈوبا ہوا ہے شوق میں ساتھ سے ڈوبا ہوا ہے شوق میں ساتھ سے چالے حسرت کی درد کی گئے آیا ہے بولا مجھے دربار مبین سے دربار مبین سے غم صبا سائی کے گلزار نبی سے آیا ہے بولا مجھے دربار مبین سے دربار مبین سے آیا ہے بولا مجھے دربار مبین سے دربار مبین سے شول کے جل کے حقیقتی وہ پھر کے دیکھتے یہ دھل کی ہے یہ دھل کی ہے مدینہ غافل ذرا سجا مدینہ غافل ذرا سجا پاؤں رکھنے والے یہ جانے چشم سر کی جا چشم سر کی قدم ہے جانے صبا سارے نبی سے آیا ہے بولا مجھے دربار مبین سے دربار مبین سے برسوں پھری ہڑیاں کے برسوں مر کے پر یہ سر میرے سینے میرے سینے سے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک اللہ اکبر اپنے قدم یہ خاک حسرت ملائکہ کو جزع سر کی آیا ہے بولا مجھے دربار مبین سے دربار مبین سے غم صبا سائی گلزار نبی سے آیا ہے بولا مجھے دربار مبین سے دربار مبین سے معراج کا سما کرسی سے کرسی اسی پاک شاد روز سجدہ میں سو حرم جھکے اللہ جان چاہے کے لیے کی ہے محبوب رب عرش صوفہ میں محبوب رب عرش صوفہ میں پہلو میں جلوہ جاوا عتیق عمر کی ہے عتیق عمر کی ہے محبوب رب عرش صوفہ میں پہلو میں جلوہ جاوا عتیق عمر کی ہے عتیق عمر کی ہے 70,000 صبحوں کے ساتھ 10,000 شام 70,000 صبحوں کے ساتھ 10,000 شام یوں بندگی ظلم آٹھوں پہر کی ہے آیا ہے بولا
سے پیغام سبا سائے کے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار معصوم عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کے سلا عمر بھر کے معصوم عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کے سلا عمر بھر کے کیوں تاجدار خواب میں دیکھی کبھی یہ شیر کیوں تاجدار خواب میں دیکھی کبھی یہ شیر جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کے گئے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی پیغام سبا لائی پیغام سبا سائے کے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے مرگ چلے جاؤ سیدھی سڑک یہ شیر شفا نگر کی گئے شفا نگر کی گئے مرگ چلے جاؤ سیدھی سڑک یہ شیر شفا نگر کی گئے شفا اپنا شرف دعا سے باقی رہا قبول اپنا شرف دعا سے باقی رہا قبول یہ جان کے وقت میں کل جی اثر کی آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا سائے کے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے خلد جسم اسر کی اب کی برارات نان چاول سے میرے دولا کے سر کی دولا کے سر کی سرکار ہم گواروں میں طرز عذب تو بس تمیز یہی بھر کی ہے یہی بھر کی ہے مانگیں گے مانگے جانگے مانگیں گے مانگے جانگے مانگے پائیں گے سرکار میں نلاد کر کی گئے حاجت کر کی گئے تجھ سے چھپاؤں کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے سوا نظر کی گئے سوا نظر کی گئے جاؤں کہاں کس کیا پرس شور سگے سے گزر کی گئے سگے سے گزر کی گئے اف بے حیاء کہ یہ مر تیرے حضور اف بے حیاء کہ یہ مر تیرے حضور ہاتھوں قریب تیری کو در گزر آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا سائے کے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے لب آگے پھیلی
مزے کی دیکھتے پاک دیکھے گئے پاک دیکھے گئے قسمت میں لاکھ ناچ کو سوبر ہزار گج یہ سارے گوٹی ایک تیری سیدھی سی نظر کی ہے نظر کی ہے قسمت میں لاکھ ناچ کو سوبر ہزار گج قسمت میں لاکھ ناچ کو سوبر ہزار گج یہ ساری گوٹی ایک تیری سیدھی سی نظر کی ہے آیا کہ بھولا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سفر نا شکر یہ تو دے تو نسیم در کی ہے نسیم در کی ہے سن کی وہ دیکھ بادشاہ کے غوا سن کی وہ دیکھ بادشاہ کے غوا میں آپ رو رضا تیرے دامال تک گئے آیا کہ بلا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے غم صبا لائی غم صبا لائی غم صبا لائی کہ گلزار نبی سے آیا کہ بلا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام ہم نے جھولی ہے لائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے لائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلا بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلا بڑی دیر سے تم جو بناؤ باغ بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی تم جو بناؤ باغ بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرا اب کر دو لجپال کرا اب کر دو لجپال کرا اب کر دو بھگتوں کی جھولیاں بھر دو کرتا سب کا سب جیسے خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے وقتوں پر ایک بار ہم جھولی ہے پھیلا بڑی دیر سے کھلا میرے دل کلیوں سے آزاد بیٹا تب کی بے کلیوں سے آزاد میرے جان میں صدقے آ جا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی کلیوں سے آزاد سمجھ ہے کہ مشکل نہ پایا ہم نے جس وقت نظر کرم سرکار اپنے
جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ پوری یا رب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر پوری یا رب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ آنسو بہا کر پہلے کچھ آنسو بہا کر پھر پڑے سر کو جھکا کر یا ربی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ استغفر غوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو ہم سب ہی رنجو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہم وہی بے شر بند گئے ہم وہی خانے حیا تو کیوں رضا مشکل سے ڈسے کیوں رضا مشکل سے ڈسے جب نبی مشکل کشا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ پروردگار ہماری اس محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما، جو التجائیں ہوئیں استغاثے ہوئے اللہ قبول ہو جائے مولا۔ اسی سال ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما، مدینہ منورہ کی بار بار حاضریاں نصیب فرما مولا۔ جو رشتوں کے متلاشی ہیں نیک اور صالح رشتے عطا فرما اللہ۔ جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے اللہ۔ ہمیں نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما۔ جملہ دعائیں مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ
وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول. جب نعت پڑھوں